بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جستجو سے منزل میں آپ سب کو محمد فرحان کا سلام۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ Who am I, what is ego and what is self۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو قرآن میں دو طرح کے دشمنوں کا ذکر ملتا ہے، ایک شیطان، دوسرا نفس۔ شیطان ہمارا کھلم کھلا جبکہ نفس ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کو جاننا ذرا آسان لیکن نفس کو جاننا مشکل کام ہے۔ شیطان کے بارے میں ہمیں اپنے دوستوں، والدین، اساتذہ کرام، غرض مختلف لوگوں سے وقتاً فوقتاً رہنمائی ملتی رہتی ہے کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں، وہ کس طرح حضرت انسان کو اپنی چالوں کے اندر جکڑتا ہے اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے برعکس بہت کم لوگ نفس کی حقیقت سے آشنا ہیں۔ بہت کم لوگ نفس کے مفاہیم اور اس کی چالوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی لیے نفس کو حضرت انسان کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا ہے، اور نفس حضرت انسان کو گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بڑی شدت کے ساتھ تزکیہ نفس کا ذکر آیا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد اپنے نفس کو تعلیم دینا ہے۔ اب تزکیہ نفس تب ہوگا جب ہم نفس کو سمجھ سکیں گے۔ نفس تین چیزوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حواس خمسہ یعنی 5 senses of human، اور مائنڈ جسے ذہن کہتے ہیں۔ اب پہلی چیز جسم۔ جسم ایک مادی چیز ہے، ایک رونمائی ہے، ایک اپیرنس ہے۔ مادی چیز وہ چیز ہوتی ہے جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو، یعنی کہ میٹر۔ جسم کے اندر اصل اور اہم کام روح کا ہے۔ جسم کی تمام تر رونقیں روح کے ساتھ ہیں۔ اگر جسم میں سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم ڈیڈ ہے، مردہ ہے۔ اب اس سے اس کے تمام القابات، اعزازات چھن جاتے ہیں اور وہ میت کہلانے لگتا ہے۔ لوگ اسے اب میت کہہ کر پکارتے ہیں۔ جسم کا مقصد سروائیو کرنا اور ریپروڈکشن کرنا ہے، یعنی خود کو بچانا اور نسل کو بڑھانا، اپنی نسل کی افزائش کرنا۔ اب دوسری چیز حواس خمسہ، جنہیں ہم 5 senses of human بولتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا۔ دوستو، حواس خمسہ باہر کی معلومات کو ذہن تک پہنچاتے ہیں۔ اب ذہن ان کو پرکھتا ہے اور پھر اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ایک آنکھ نے کچھ دیکھا تو وہ پیغام ذہن تک پہنچے گا۔ اب ذہن اس کو پرکھے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر وہ چیز جو آنکھ نے دیکھی اس سے پہلے بھی آنکھ نے دیکھی ہوئی تو وہ ذہن کی میموری میں محفوظ ہوگی۔ ذہن فوراً اپنی میموری سے وہ ڈیٹا لے گا اور بتائے گا کہ یہ فلاں چیز ہے، مثال کے طور پر گاڑی، بائک وغیرہ۔ اگر وہ چیز ذہن کی میموری میں نہ ہوئی تو ذہن فوراً پیغام دے گا کہ اس کے بارے میں مزید دریافت کیا جائے، مزید معلومات اکٹھی کی جائے۔ اب یہی حال باقی حواس کا بھی ہے۔ اب تیسری چیز ہے دوستو مائنڈ، ذہن۔ دوستو، ذہن اور دماغ میں فرق ہے، مائنڈ اور برین میں فرق ہے۔ دماغ ایک مادی چیز، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، سیم لائک اے باڈی، جسم کی طرح۔ جبکہ مائنڈ، ذہن، ایک سوچ کا نام ہے۔ اس کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے۔ ایک پاگل انسان کے پاس دماغ ہے لیکن ذہن نہیں۔ اس کے برعکس ایک عام انسان، ذہنی طور پر تندرست انسان کے پاس دماغ کے ساتھ ذہن ہے۔ وہ چیزوں کو پرکھنے اور ان پر فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ جسم، حواس خمسہ اور دماغ، یہ سب ذہن کے فیصلے پر عمل کے پابند ہیں۔ ان تینوں میں مرکزی حیثیت ذہن کو حاصل ہے۔ ذہن کا فیصلہ اٹل، باقی تمام اعضاء اس پر عمل کے پابند ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ تینوں نہیں ہوں۔ میں ان سب سے ماورا ہوں، میں ان سب سے الگ ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، میرے جذبات، میرا علم اور میری دنیا، یہ سب کسی کی ہے،
اور مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان سب کا حساب دینا ہے، مجھے اپنے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ اب ایک سوال جو آپ کے لیے، کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے، یا پھر میرے ذہن کی؟ فی امان اللہ۔